بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے، اور ہمارا یہ خصوصی طویل پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، اس کی مبارک ساعتیں اور مبارک راتوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ترجمے کو سمجھنے کی اور مختصر تشریح کو جاننے کی۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے، آج اس کی تکمیل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آیت نمبر 255 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ آیت نمبر 255 مشہور اور عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، جس پر کلام ہوا۔ اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ بہت مشہور حصہ ہے آیت کریمہ کا، اور کئی اعتبارات سے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آئیے توازن اور اعتدال کی بات کو جانیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ کون سا جبر؟ آگے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد تبین رشد من الغی، بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی۔ اللہ نے حق اور باطل کو واضح فرما دیا، اب جو چاہے ہدایت کو قبول کرے، اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ دہر کے شروع میں آتا ہے 29 پارے میں، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکرے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے واضح فرما دی ہے۔ دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پر جبر کر کے کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو ناشکری کرو، چاہو ایمان لاؤ، چاہو کفر کرو۔ کفر کرو گے کل اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ تو ہو جائے گی آخرت میں، لیکن جبر کر کے دین قبول نہیں کرایا جائے گا۔ لیکن جس نے اسلام فری ول سے قبول کر لیا، آزاد مرضی سے قبول کر لیا، اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہوں گے۔ بچہ 7 سال کا ہوگا، نماز کی تلقین ہوگی، 10 سال کا وہ تھوڑی سختی ہوگی تاکہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو جائے۔ جیسے جس بچے کو اسکول میں داخلہ دلا دیا، اب وقت کی پابندی بھی ہوگی، بالوں کے اسٹائل کی بھی پابندی ہوگی، ڈریس کوڈ کی بھی پابندی ہوگی، اینڈ سو آن۔ اور جس بچے کو داخلہ نہیں دلایا جو چاہے سو کرتا رہے۔ جس نے اسلام قبول نہیں کرتا جائے اپنی آخرت تباہ کرے، لیکن جس نے اسلام قبول کیا، عمل کرانے میں سختی کا معاملہ آ سکتا ہے۔ عمل کرانے میں سختی کی جائے گی، قبول کرانے میں جبر کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو انفرادی سطح، لیکن یاد رہے اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ صرف اپنی حاکمیت کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ تصور آج امت بھول چکی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ انفرادی سطح پر جو چاہو سو کرو، چاہو قبول کرو چاہو رد کرو، لیکن اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ فقط اپنی حاکمیت کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے قیام کی جد و جہد پہلے انبیاء اور رسول کے ذمے تھی، اب امت مسلمہ کے ذمے ہے۔ یہ ذکر آگے بھی انشاءاللہ آتا رہے گا۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین رشد من الغی، بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ طاغوت کا انکار پہلے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لازم۔ کلمے کی ترتیب بھی کیا ہے؟ پہلے نیگیشن ہے فالس ہوڈ کی، باطل کی، جھوٹے معبودوں کی نفی پہلے ہے نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں بھی طاغوت کا انکار لازم اور اللہ پر ایمان ضروری۔ طاغوت کیا ہے؟ طغیانی سے کوئی فرد، ادارہ، حکمراں، پارلیمنٹ جو اپنی حاکمیت کی بات کرے، اپنے قانون کی بات کرے اللہ کے قانون کے مقابلے میں، وہ طاغوت ہے۔ شیطان کے لیے بھی طاغوت کا لفظ آیا، یہود کے سرداروں کے لیے بھی آیا، سرکش لوگوں کے لیے بھی طاغوت کا لفظ آتا ہے۔ تو کوئی فرد، ادارہ، پارلیمنٹ، حکمراں اگر اپنے حکم اور اطاعت کی بات کرے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اطاعت کے مقابلے میں، تو یہ طاغوت ہے، اس کا انکار ضروری ہے، تب اللہ پر ایمان کے تقاضے پورے ہو سکیں گے۔ فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ فرمایا وہ ٹوٹنے والا نہیں، چھوٹ جاتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، سہارا وہ بڑا مضبوط ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں، چھوڑنے والے ہم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کارساز ہے ایمان والوں کا. ولی ترجمہ اس کا دوست کا بھی ہوتا ہے، پشپناہی کرنے والے کا بھی ہوتا ہے، کام بنانے والے کا بھی ہوتا ہے، کارساز کا بھی ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، کارساز ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور قرآن عطا فرمائے. نور قرآن سے ہمارے سینوں کو اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گمراہی کے اندھیروں سے بچا کر ہمیں ہدایت کی مزید روشنی عطا فرمائے. یہ تو ہوا اللہ تعالیٰ کی ولایت کا معاملہ، یعنی دوستی کا معاملہ. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. سبحان اللہ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی کون ہیں؟ گمراہ کرنے والے ہیں، طاغوت ہیں. یعنی ان کی پشپناہی کرنے والے کون ہیں؟ طاغوت ہے، سرکش قسم کے لوگ، باطل پرست قسم کے لوگ. وہ باطل پرست کیا کرتے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہدایت کی روشنی کی طرف سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف. طاغوت والے باطل پرست وہ کیا کرتے؟ گمراہی کی دعوت دیتے. شیطان، اس کے شیطان کے ایجنٹس ہوتے نا، وہ کیا کرتے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے. اللہ تعالیٰ طاغوت کا ہمیں انکار کرنے کی ہمت اور توفیق دے. شیطان اور اس کی پارٹی کے لوگوں کے حملوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت پر ہم سب کو مزید استقامت عطا فرمائے. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ 34واں رکوع مکمل ہوا سورۃ البقرہ کا. جی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد رکوع نمبر 35 ہے، اور بڑا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا، توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بیان کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت کا بیان آ رہا ہے 3 واقعات کے بیان کے اعتبار سے. قرآن پاک کا بڑا اعجاز ہے، وہ تاریخ کا ذکر بھی کرتا ہے، واقعات کو بھی بیان کرتا ہے، تمثیلات، پیربلز، مثالوں کو بھی بیان کرتا ہے، اور ہمارے وجود کے اندر جو دلائل ہے ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کائنات پر غور و فکر کی توجہ دلاتا ہے. یہ مضامین بار بار قرآن پاک میں بدلتے ہیں، اور پڑھنے والا، سمجھنے والا مستقل وہ انوالو رہتا ہے، اور اس کا اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی؟ نمرود کی طرف اشارہ، بحث کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن یاد رہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دربار میں کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی دعوت اس کے سامنے پیش کی ہے. پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، وہ وقت کے حکمرانوں کے ایوانوں کو بھی اپیل کرتی ہے اور ایڈریس کرتی ہے. تو بہرحال کس بات پہ بحث کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی، اختیار دیا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا اور موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس سے کہا میں بھی زندگی کر دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ ضد پر اتر آیا تھا. ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ذکر فرما رہے. وہ خالق اللہ، وہ پیدا فرمانے والا اور موت دینے والا ہے. نمرود نے کہا اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک مجرم تھا، اس کو چھوڑ دیا، لو جی میں نے اس کو زندگی دے دی. ایک بے گناہ تھا، اس کو قتل کروا دی، لو جی میں نے اس کو زندگی دے دی، اور اس کو بے گناہ کو میں نے موت دے دی. میں بھی کر سکتا ہوں. یہ بے وقوفی کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام تخلیق باری تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، یہ اسباب کی بحث میں آ گیا. بھئی اسباب کے تحت ہوتا ہے نا، زہر پی لیا تو کسی کا انتقال ہو گیا، گر گیا تو چوٹ لگی تو انتقال ہو گیا. یہ اسباب کی بحث میں آ گیا. اس کو جواب دیا جا سکتا تھا، اس دلیل پر کلام ہو سکتا تھا، لیکن توحید کے دلائل کم تھوڑے ہی ہیں. اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی جو جاہلانہ حمیت ہے وہ بھڑک نہ اٹھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی، اور کیا خوبصورت دلیل ہے کہ چپ ہو کر رہ گیا، سناٹے میں آ گیا. فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے نکال کر لے آ. فبہت الذی کفر، تو پس وہ کفر کرنے والا مبہوت کر دیا گیا، سناٹے میں آ گیا، حیران و پریشان رہ گیا. کیوں؟ اس کو کیا، نمرود کو تو پتا تھا، وہ کیا نمرود کا باپ اور اس کا باپ اور اس کا بھی باپ اور اس کا بھی باپ، ان سب کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے. یہ بس کی بات نہیں تھی، چپ ہو گیا اور چپ لگ گئی، سناٹے میں آ گیا. یہ توحید کے دلائل میں سے ایک اور دلیل کا ذکر اس مقام پر آیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا.
دوسرا واقعہ، اس کے بارے میں تعین کے ساتھ تو بات معروف نہیں ہے، ایک رائے کہ جناب عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، بخت نصر نے بابل سے وہ آیا تھا اور اس نے یہود پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے اور ان کی ایک اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی یروشلم کی، اور فلسطین میں بڑی تباہی کا معاملہ ہوا۔ اس بستی کی اس تباہی کو دیکھ کر خیال آیا کہ کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ یہ ایک رائے ہے کہ شاید یہ عزیر علیہ السلام کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، واللہ عالم۔ البتہ جو سما باندھا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی مانند معاملہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردہ ہو جانے کے بعد کیسے اس کو زندگی عطا کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک موت دیے رکھی، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندگی عطا کی، 100 برس کے بعد کھڑا کر دیا۔ بار بار سورۃ البقرہ میں واقعات آ رہے کہ موت کے بعد زندگی، موت کے بعد زندگی، موت کے بعد زندگی۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتنی عمر رہے، کتنی دیر رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس شخص نے کہا کہ میں ایک دن یا اس دن کا بھی ایک حصہ رہا۔ ایک اس سے زیادہ طویل نیند عام طور پر ممکن نہیں ہوتی، تو دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 برس تک مردہ رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، بس تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، وہ سڑا تک نہیں ہے۔ شراب عربی میں پینے کی شے کو کہتے ہیں، مشروب کو، باقی وہ خمر ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں اردو میں، جو کہ حرام ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ذکر آ جائے گا۔ یہاں لفظ شراب، شراب البرتقال، ہاں اورنج جوس کو کہا جاتا ہے۔ تو فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، بس تم اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، وہ سڑا تک نہیں۔ اللہ اکبر، 100 برس تمہیں اللہ نے سلائے رکھا، موت دے دی، اور سبحان اللہ تمہارا کھانا پریزروڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں ایک شخص ابھی اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کا تقاضا کیا جائے گا۔ ذات کو مانے گا تو پھر بات کو بھی مانے گا، اور اللہ کی بات، اللہ کا کلام سچا کلام ہے جس میں واقع نقل ہو رہا ہے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ گدھے کا مزید ذکر آگے آ رہا ہے، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر مراد انہیں گوشت ہم پہناتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب اس شخص پر یہ بات واضح ہو گئی، قال، اس نے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں جان گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 100 برس گزر گئے، تمہیں کھڑا کر دیا، تمہارا کھانا سڑا تک نہیں ہے، بالکل فریش موجود ہے۔ اس گدھے کو دیکھو، اس کا بنجر بن گیا، اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیا، اس پر گوشت چڑھا دیا اور زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندوں والا مشہور واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح کہ تو کس طرح مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَا، عرض کی اللہ یقیناً ایمان تو ہے، مانتا ہوں میں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور ہاں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا پہلے شرط ہے۔ حکم کی علت، حکم کی حکمت، حکم کی وزڈم سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننا شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہماری سمجھ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کلیئرٹی، تمہیں ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندگی دے سکتا ہوں؟ اللہ ایمان ہے، بس دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ نقطہ ہے، سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہم نے مان لیا اللہ کو، مان لیا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو، اب عمل کیے چلے جاؤ۔ اب کوئی حکمت تلاش کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ حکمت سمجھ آئے گی تو عمل پر آئیں گے، نہ، پھر تو قیامت آ جائے گی، لیکن کچھ چیزوں کی حکمت کبھی بھی شاید سمجھ میں نہ آئے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی جی۔ فجر میں تلاوت امام زور سے کرتا ہے، ظہر میں آہستہ، عصر میں آہستہ، مغرب کی 2 رکعت میں زور سے کرتا ہے، تیسری میں آہستہ، عشاء کی 2 رکعت میں زور سے کرتا ہے، تیسری چوتھی میں آہستہ۔ فار واٹ؟ آئی ڈونٹ نو۔ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا۔ بہت سی باتوں کی حکمت ہمیں نہیں پتہ، عمل کیے چلے جاؤ، اور یہ ہماری عقل کل تھوڑے ہی ہے۔ ہم تو بے بس ہیں، لاچار ہیں، کم علم ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جتنا تو نے عطا فرمایا اتنا ہی پتہ، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو جو ملا مانو۔ ہاں
دل کے اطمینان کے لیے کچھ سوال کر لینا، حکمت تلاش کر لینا، کوئی حرج نہیں، ماننا پہلے شرط ہے، مان لیا اب اللہ تعالیٰ نظارہ کرا رہے، سبحان اللہ۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم 4 پرندوں کو پکڑ لو، یعنی لے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، ہلانے سے مطلب فیملیئر کر لو، اچھی طرح پتہ یہ کون کون سا پرندہ ہے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، مراد یہ 4 پرندے لیے تھے، مانوس ہو گئے، فیملیئر ہو گئے کون کون سا ہے، اب ان کو ذبح کرو اور ان کے سارے حصوں کو مکس کرو اور اس مکسچر کے 4 پیس کرو، کون سا جز کا ہے، اللہ نوز دی بیسٹ، اللہ کو معلوم ہے، ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر کیا کرو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ اکبر، دوڑتے ہوئے آئیں گے تو نظر آئے گا 1 2 3 4، سبحان اللہ۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ پرندے کون سے تھے، ان کا رنگ کیا تھا جی، اور کس زمانے کی بات تھی، کون سا پہاڑ تھا، پہاڑ کا سائز کیا تھا، پہاڑ کا رنگ کیا تھا، ہاں جی، پہاڑ پر پتھر تھے کتنے تھے، کیا نہیں تھا، ہم ان فضول بحثوں میں پڑھے رہتے ہیں نا، ہسٹری بھی پڑھتے تو کچرا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس کے پیچھے وزڈم کیا ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہم لوگوں کو۔ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، وہ اتنا پورشن واقعات کا ہمارے سامنے رکھتا ہے جس سے ہمارے سامنے سبق آموزی آ جائے، میسج آ جائے، گائیڈنس کلیئر ہو جائے، ہدایت سامنے آ جائے، جیسے کہ توحید باری تعالیٰ کے دلائل یہاں پر بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ اگلے 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 36 اور 37، انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر۔ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں، انفاق مال کا بھی ہوتا ہے، جان کا بھی ہوتا ہے، وقت کا بھی ہوتا ہے، صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے، اولاد کا بھی ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں کا بھی ہوتا ہے، بعد میں ذکر آئے گا، لیکن انفاق مال کا زیادہ ذکر اس مقام پر ہے۔ اور اگلے 2 رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، انفاق کرنے کے بعد اس کی حفاظت کیسے کی جائے، انفاق ضائع کیسے ہو جاتا ہے، کیسا انفاق تمہیں کرنا چاہیے اور کن لوگوں پر تمہیں خرچ کرنا چاہیے، انفاق کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، یہ سارے موضوعات اگلے 2 رکوعوں میں آ رہے ہیں۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر یہ کلائمیکس ہے قرآن پاک کا جو اس مقام پر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیں اگ آئیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ ایک دانہ راہ خدا میں پیش کیا، 7 بالیں اگیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، کتنے ہو گئے، 700 گنا، اٹس 700 ٹائمز، اللہ اکبر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یہ لمٹ نہیں ہے 700 گنا، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی سبیل اللہ میں ایک پیش نظر یہ بات بھی رہے، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک دانہ دو، 700 گنا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ اخلاص کے ساتھ حلال میں سے اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے عام طور پر مستقبل کے بارے میں، اور غم ہوتا ہے عام طور پر ماضی کے بارے میں۔ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے ماضی کے معاملات پر غم نہیں کرتے، مستقبل کے بارے میں خوف زدہ نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اہم نقطہ کیا آیا؟ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہو، احسان مت جتانا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ نقطہ بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد ایذا پہنچائی جائے، یعنی تکلیف۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے نیاز ہے، حلیم ہے، حلم والا ہے۔ یعنی تمہارے پاس اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے کچھ دستیاب نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دو، دعا دے دو، اور اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو معذرت کر لو، اور کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کرو۔ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور قرآن پاک میں ادب کیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں، کہ جو سوال کرنے والا اس کو جھڑکا مت کرو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اچھی بات کہہ دو، درگزر کا معاملہ کر لو، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد ایذا پہنچائی جائے۔ کسی کی مدد کر دی، آئندہ اس کی اولاد کو جتایا جائے تمہارے باپ دادا کو تو ہم نے پالا تھا، استغفر اللہ،
جی گئے وقتوں میں تمہارے ہم نے جو ہے وہ کام آنے کی کوشش کی تھی، آج تم بڑی بھڑکیاں مار رہے ہو، تمہارا کاروبار چمک اٹھا، ارے کل ہم تھے جنہوں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، استغفر اللہ، یا اور اس طرح جتانے کی کوشش کرنا، یہ گراوٹ کی بات بھی، اور اس سے صدقات اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے صدقات کی حاجت ہی، فائدہ تمہارا ہے، حلیم ہے، بردبار حلم والا، تمہاری کوتاہیوں پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ حدیث مبارک ہے کہ جو احسان جتاتا ہے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا اس سے قیامت کے دن، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو احسان مت جتاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے انفاق کی حفاظت کرو۔ کس شخص کی طرح ضائع ہو جائے گا معاملہ؟ فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ارے انما الاعمال بالنیات، سب کو حدیث مبارک یاد ہے، نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت میں کھوٹ برباد ہو جائے گا۔ جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ بہت اپنے حوالے سے مجھے بھی اور آپ کو بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ ہاں کیمرہ ہوگا تو چیک دیں گے، پتہ نہیں وہ باؤنس بھی ہو جاتا ہے، ہاں جی، تختیاں بھی لگوائی جائیں گی، سپاس نامے پیش کروائے جائیں گے، پرانی اردو ہے، کلیپنگ بھی کروائی جائے گی، پورے مجمع کے سامنے ہوگا تو میں دوں گا، استغفر اللہ۔ اللہ دکھاوے کے عمل سے بچائے۔ حدیث مبارک ہے مسند احمد میں، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس سے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا، یہ شرک کی ایک نوعیت ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب ایک تمثیل، ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح تو انفاق ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، ایک چٹان، ایک پتھر، اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے۔ چٹان تھی، پتھر تھا، مٹی پڑی ہے، بارش تیزی سے آئے گی، بالکل صاف کر دے گی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں کیا طرز عمل ہے؟ دکھاوے کے مال خرچ کر رہے ہو تو جیسے چٹان پر پڑی مٹی بالکل صاف ہو گئی پانی سے، بارش کے، اگر تم نے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اخلاص والوں کے لیے طرز عمل بیان ہو رہا ہے، اور اخلاص والوں کے طرز عمل کے ساتھ ایک تمثیل کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کے ثبات کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ایسی ہے ان کی مثال جیسے بلندی پر ایک باغ ہو، اصابها وابل، اس پر تیز بارش برسی، فآتت اکلها ضعفین، تو اس سے دگنا پھل دیا۔ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، سبز علاقے ہوتے ہیں، اور وہاں پہاڑوں پر باغات ہوتے ہیں تو جو ہے وہ بارش بھی زیادہ ان کو میسر آتی ہے، اینڈ سو آن، اور بارش زیادہ برسی تو فآتت اکلها ضعفین، تو اسے دگنا پھل دیا اس باغ نے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑی تو پھوار ہی کافی ہے، تھوڑی سی پھوار سے بھی سبزہ اگاتا ہے اور فصل میسر آ جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوگا۔ کتنا اجر بتایا گیا؟ آیت نمبر 261 میں 700 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے کر اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے اور اتنا بڑھاتا ہے کہ جیسے احد پہاڑ جتنا اس کا ثواب ہو جائے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہو، اجر بہت زیادہ، اور دکھاوے کے ساتھ بڑے سے بڑا عمل ہو، برباد ہو جائے گا۔ اب دکھاوے والوں کے لیے ایک اور تمثیل، مثال، پیرابل بیان کی جا رہی ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، اس میں آگ تھی تو وہ باغ جل گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ،
اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا مثال دی گئی؟ ایک شخص کا باغ ہے، خوب پھل آتے ہیں، نہریں بھی جاری ہیں، اور بڑھاپا بھی آ گیا اور ضرورت ہے، بچے کمزور اور بیچارے کو ضرورت ہے، لیکن آگ کا بگولا آیا، باغ جل گیا، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑا۔ کیا ہے یہ؟ دکھاوے کا عمل کر رہے ہو، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ دکھاوے کا عمل شرکیہ طرز عمل ہے، اور دکھاوے کے اعمال کرنے والے ایک حدیث مبارک کے مطابق مسلم شریف کی مشہور روایت، ایک سخی کا ذکر کیا کیا؟ اللہ بڑا مال خرچ کیا، اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، دنیا میں تمہارے چرچے ہوں، تم نے چاہا دنیا تمہاری سخاوت کے چرچے کرے، دنیا والوں نے تمہاری تعریفیں کر دی، ان سے جا کے اجر مانگو، آخرت میں کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ کون لوگ؟ جو دکھاوے کا عمل کرتے ان کا یہ انجام ہوگا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، احکامات واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ رہے گا جاری، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنے کے وقفے کے بعد اور دور ترجمہ قرآن میں پھر سورہ بقرہ کی اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔